21 اپریل کو انڈیا میں وفات پانے والے مولانا وحید الدین خان کی عمر 96 برس تھی اور انہیں کووڈ-19 کی تشخیص کے بعد 12 اپریل کو دلی کے اپولو ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ایک ایسے دور میں جب تعصب اور نفرت عام ہو، شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امن اور کمیونٹی کی بات کرنا ہی ایک مشکل کام ہے، اور اسلامی اسکالر مولانا وحید الدین خان امن اور برابری کے اپنے اس مستقل پیغام کی وجہ سے اپنے ناقدین میں بھی مقبول رہے۔ مولانا وحید الدین کون تھے؟ مولانا وحید الدین خان کی پیدائش ریاست اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ میں سن 1925 میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر تعلیم ایک روایتی مدرسے سے حاصل کی۔ وہ تقسیم ہند کے بعد جماعت اسلامی انڈیا میں شامل ہو گئے اور 10 سال تک اس کے رکن رہے۔ وہ جماعت کے مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی رہے، لیکن نظریاتی اختلافات کی وجہ سے سن 1963 میں جماعت سے دور ہو گئے اور تعبیر کی غلطی کے نام سے اپنی تنقید شائع کی۔ پہلے انہوں نے جماعت اسلامی کے ممبران کو بات چیت کے ذریعے اپنا نقطہ نظر سے آگاہ کیا، لیکن انہوں نے مولانا وحید الدین سے اسے تحریری صورت میں لکھ کر پیش کرنے کو کہا۔ انہوں نے پاکستان میں مولانا مودودی کو اپنی تنقید بھیجی، جس میں مودودی کے نظریات پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ مولانا مودودی نے ان کی تنقید کا جواب نہیں دیا، بلکہ جواب میں یہ لکھا کہ آپ کا مطالعہ آپ کو ایک سمت میں لے گیا ہے، جس کے برعکس میرا مطالعہ مجھے دوسری جانب لے گیا ہے۔ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل طور پر غلط سمجھا ہے، تو پھر آپ اس نقطۂ نظر سے خود کو الگ کر لیں۔ جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کی مثبت تشہیر کریں، مگر اگر آپ میری ترجمانی میں غلطیاں ظاہر کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی کتاب شائع کر سکتے ہیں۔ جب مولانا وحید الدین خان نے مولانا مودودی کو اپنی تنقید پر جواب دینے کے لیے زور ڈالا تو انہوں نے لکھا، آپ کا مکالمہ کرنے کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو آپ کے نقطۂ نظر کو قبول نہیں کرتا وہ جاہل اور غیر دانشمند ہے۔ مولانا وحید الدین نے اعتراف کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا انداز جارحانہ ہو، لیکن ان کا واحد مقصد حق کی تلاش تھا۔ مولانا وحید الدین اسلام اور مسلمانوں سے متعلق تقریباً 200 کتابوں کے مصنف تھے، اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اور ان کے نظریاتی اور سیاسی خیالات سے اختلاف رکھنے والے بھی ان کی علمی فضیلت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کولکتہ کی عالیہ یونیورسٹی کے پروفیسر محمد ریاض مولانا وحید الدین کی سیاسی نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک عالم تھے، بلا شبہ ایک عظیم عالم تھے۔ مولانا وحید الدین نے بابری مسجد تنازع پر مسلمانوں سے ایودھیا کی سرزمین پر اپنے دعوے کو ترک کرنے اور ہندو قدامت پسند تنظیموں سے اس کے عوض سماج میں امن و امان قائم کرنے کے لیے متھرا اور وارانسی کی متنازعہ مساجد سے اپنا دعوت ترک کرنے کی اپیل کی تھی۔ سن 2004 میں وہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی حمایت کے لیے بنائی گئی واجپئی حمایت کمیٹی کے ایک اہم رکن تھے، اور مسلمانوں سے بی جے پی رہنماؤں کو فتح یاب کرانے کی اپیل کی تھی۔ سینئر صحافی محمد وجیہ الدین کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مولانا کے فارمولے کو مسترد کر دیا، کیونکہ بعض لوگ اسے ہتھیار ڈالنے کے مانند دیکھتے ہیں، لیکن ان کی سادگی اور رسائی سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ ان سے ملنا ایسا تھا جیسے ایک صوفی سے، ڈھیلا ڈھالا کرتا پجامہ یا اگر گھر پر ہوں تو لنگی، ان کے موٹے چشمے سے جھانکتی نظریں، ان کی پگڑی اور لمبی سفید داڑھی۔ وہ ایک روایتی شخص کی مانند تھے، لیکن ان کے خیالات بہت جدید تھے۔ وہ انتہا پسندی اور مقدس صحیفوں کی قدامت پسند ترجمانی کے خلاف تھے۔ اپنے مذہبی اور روحانی خیالات کا مکمل اظہار کرنے کے لیے انہوں نے سن 1970 میں دلی میں اسلامک سینٹر قائم کیا۔ اس کے بعد سن 1976 میں انہوں نے ماہانہ رسالہ الرسال کا آغاز کیا۔ یہ جریدہ، جو کہ مکمل طور پر ان کے مضامین پر مشتمل تھا، اردو زبان کی دنیا میں تیزی سے مقبول ہوا۔ ان کے مضامین لوگوں کو اسلام کے پرامن چہرے کو سمجھانے، مسلمانوں میں اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے اور مثبت سوچ اور عمل کو فروغ دینے پر زور دیتے تھے۔ وجیہ الدین لکھتے ہیں، ان کی موت سے انڈیا اور دنیا سمجھداری کی بات کرنے والے ایک مضبوط آواز اور امن کا پیغام دینے والے ایک مبلغ سے محروم ہو گئی ہے، جس نے اسلامی تعلیمات کو گاندھیائی اقدار کے ساتھ ملا کر تشدد اور نفرت کے خلاف جنگ کی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ان کے عقیدت مندوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر مولانا وحید کی وفات پر تعزیت کی۔